بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جاوید احمد غامدی کو لے کر بہت سارے حضرات سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ شخص جو ٹی وی چینلوں پر آ کر لوگوں کو لیکچر دیتا ہے تو یہ کیسا آدمی ہے؟ تو خلاصہ کلام کے طور پر دو لفظی اگر جواب اس کا جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی میٹھا زہر، مکار اور دھوکہ باز آدمی ہے، جس نے قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اپنی من مانی تعویلات اور تشریحات شامل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے وہ معانی کیے ہیں جو 1400 سال سے امت میں کسی نے نہیں کیے۔ گویا یوں معلوم ہوتا ہے اگر اس کی باتوں کو سچا مان لیا جائے تو علم کے وہ دریا، علم کے وہ کوزے، علم کی وہ موجیں جو ساری امت سے چھپی ہوئی تھیں وہ صرف جاوید احمد غامدی پر کھلی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ شخص اپنی طبیعت کے اندر بظاہر تو بڑی نرمی اور مٹھاس رکھتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس شخص کے اندر بہت بڑا شر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں سے متعلق سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ اب پوری امت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے بھی فالورز ہیں، اس کے جتنے بھی ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو نبی ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج، غیر مسلم، اقلیت اور کافر ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی سے جب مرزا قادیانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سن لیجئے۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ احمد غامدی نے مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہا، اس کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہا۔ ایک اور جگہ پر اس سے سوال ہوا، اس کی ویڈیو بھی سن لیں۔ سوال یہ ہوا کہ احمدی حضرات جو ہیں قادیانی، کیا یہ مسلمان ہیں؟ اللہ رسول پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کو بھی مانتے ہیں، تو کیا مرزا قادیانی کے ماننے والے جو ہیں کیا وہ مسلمان؟ کیا قادیانی جو کہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں، یا اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد کو فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں؟ رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، تو ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کے فیصلے جب بھی کیے جائیں گے وہ صرف فتنے اور فساد کا باعث ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط بتا دیں، کفر کو کفر بتا دیں، شرک کو شرک بتا دیں۔ اس سے آگے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی پر متنبہ کر دیں۔ اس کے آگے اللہ نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ قرآن میں کوئی اختیار دیا گیا، نہ کسی حدیث میں دیا۔ اللہ ہے، غامدی کہتا ہے رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے۔ حقیقی کفر اور ایمان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اس کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں۔ یہ جاوید احمد غامدی نے یہ جواب دے کر اس میں بھی قادیانیوں کی سائیڈ لی ہے کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کسی طرح سے کافر نہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے نا، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، دنیا کے اندر کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بات بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک غامدی صاحب سے سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔
چلیں حقیقی نہ صحیح، آپ ظاہری بتائیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے، ان کا جو ظاہر ہے کیا وہ کافر ہیں ظاہر سے یا مسلمان ہیں؟ یا اپنے عقائد کی روشنی میں ان کا ظاہر کفر، ظاہر ان کا جو ہے اس سے ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے یا ان کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے؟ تو ظاہری طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ مومن ہیں یا مسلمان کافر ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ حقیقی ایمان اور کفر اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ تو جناب والا یہاں پر بھی آپ سے سوال ہوتا ہے، ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو وہ شخص مسلمان کہتا ہے اور خدا رسول کا انکار کرتا ہے، تو غامدی صاحب جواب دیجئے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں اس کے مسلمان ہونے کا انکار کروں۔ تو مجھے بتایا جائے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اللہ کا انکار کرے، اپنے آپ کو مسلمان بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے، تو کیا وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور کہے میں مسلمان ہوں اور ساتھ قرآن کریم کو آگ لگا دے، قرآن کریم کے اوپر پاؤں رکھ دے، قرآن کریم کو شہید کر دے، قرآن کریم کو آگ لگا دے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، قرآن کریم کو اٹھا کر معاذ اللہ زمین پر پھینک دے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو غامدی صاحب مجھے بتائیے کیا وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو بندہ کہتا ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے، میں خدا کو مانتا ہی نہیں، میں رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں جی لوگوں کے کفر اور اسلام کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ کیا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ کسی کو کافر مت کہو؟ کیا حدیث مبارکہ میں کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کو کافر مت کہو؟ قرآن کافر کو کافر کہتا ہے، مومن کو مومن کہتا ہے، منافق کو منافق کہتا ہے، یہودی کو یہودی کہتا ہے، لعنتی کو لعنتی کہتا ہے، مردود کو مردود کہتا ہے، جہنمی کو جہنمی کہتا ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیا تم نے جی کہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ ہم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے؟ تو وہ دنیا کے اندر نہیں تھے کہ جن کو کافر قرار دیا گیا؟ تو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی سائیڈ لی ہے، آپ نیم قادیانی ہو، یہ ہمارے آپ کے اوپر الزام ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس الزام سے بری ہیں تو دو ٹوک جواب دیجیے غامدی صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی ماننے والے یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر آپ یہ بات یہاں پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اندر سے قادیانی ہو، آپ قادیانیوں کے حق میں بول رہے ہو، تو آپ کو دو ٹوک جواب دینا پڑے گا، اور یہ بالکل ہمارا مطالبہ برحق ہے، کیونکہ آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور پھر آپ نے تو اتنی بڑی سخت بات کر دی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مسلم اور ایک ہوتا ہے غیر مسلم، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، تو آپ نے کہا ہے یہ تقسیم ہم کر سکتے ہیں۔ کسی گروہ کے بارے میں ہم جو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اس کا غیر مسلم ہونا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے وجود میں آ چکی ہے، مسلمانوں کی اس جمعیت میں کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے اس پر ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم شرک اور کفر کو ان پر واضح کریں گے لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو غیر مسلم کہیں گے۔ غیر مسلم اور مسلم کی تقسیم کر سکتے ہیں، تو کیا بتائیے جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا؟ بتائیے جو غیر مسلم ہے کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کے کفر اور اسلام کا فرق کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو پھر جو غیر مسلم ہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ کو بتانا پڑے گا نا۔ یہ کتنی احمقانہ باتیں کریں لوگوں کے سامنے، فلاسفر بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ کو اپنے کہے ہوئے جملوں کی سمجھ نہیں۔ جب آپ کسی کو غیر مسلم کہہ رہے ہو کہ ایک تقسیم آپ کر رہے ہو کہ ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلم ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو غیر مسلم جب کہہ دیا تو کافر کہنے میں کون سی گنجائش رہے گی؟ مجھے بتائیے دو ٹوک غامدی صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ہندو مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ یہودی اس وقت مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ عیسائی اس وقت مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ کو دو لفظی جواب دینا پڑے گا، ہاں یا نہ میں یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ یہ آپ کی ڈرامہ بازی نہیں چلے گی۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا، کیا سمجھ کے کیا تھا؟ ختم نبوت کے دعوے دار کو جو صحابہ کرام نے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کو کیا سمجھا تھا؟ جو اس کے خلاف میدان میں نکل آئے تھے، کیا سمجھا تھا؟ کیا اس کو مسلمان مانا تھا یا مرتد مانا تھا؟ بتائیے، مرتد مانا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے بھئی؟ اللہ نے خبر نہیں دی کہ بعد میں کافر ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تو لوگوں نے مرتد ہونا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر ارشاد فرما دیا۔ تو مرتد کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا۔ تو غامدی صاحب، آپ نے یہ جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھوں گا۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں لوگوں کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو مجھے بتائیے جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب و کتاب میزان سب کچھ برحق ہے، میرا سب پر ایمان ہے۔ تو غامدی صاحب بتائیے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ اس کو کس منہ سے مسلمان کہیں گے؟ کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ مجھے لوگوں کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو کافر کہہ سکو، کسی کو مومن کہہ سکو، تو آپ کس بنیاد پر اس کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ کوئی تو آپ کے پاس بنیاد ہوگی نا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کو مانتا ہے، سب نبیوں کو مانتا ہے، ساری کتابوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتا ہے، اچھی بری تقدیر کو مانتا ہے، حساب کتاب، جنت، دوزخ، مخلوقات، جس کو رب نے منوایا ان سب کو مانتا ہے، اور جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے وہ ویسے مانتا ہے۔ تو غامدی صاحب بتائیے وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو میرا آپ سے سوال ہے، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کافر کہنے کا یا مسلمان کہنے کا حق نہیں، ہم یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا ہے، اور پھر آپ نے قادیانیوں کی کتنے واضح الفاظ میں سائڈ لی۔ سوال ہوا قادیانی مسلمان ہے؟ آپ نے کہا جو خود کو مسلمان کہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں اس کے مسلمان ہونے کا انکار کروں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ تو بتائیے جو منافق تھے دورہ رسالت میں، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہاں پر جو منافق کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے یا کافر تھے؟ کیا تھے وہ؟ کفر اور اسلام کا فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ منافق مسلمان ہوتا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جی جو کلمہ میرے سامنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں، اس کے اسلام کا انکار کروں۔ جو بتوں کو رب مانتا ہے وہ تیرے سامنے آ کر کہہ دے میں مسلمان ہوں، تو مان لے گا تو؟ آپ نے یہ قادیانیوں کی سائڈ لی ہے، آپ سپیس دے رہے ہیں قادیانیوں کو۔
آپ کے ان لیکچرز اور ان سپیچز کا اور ان تقریروں کا فائدہ قادیانیوں کو ہو رہا ہے، تو خدا کا واسطہ غامدی صاحب قادیانیوں کی سائیڈ مت لیں۔ یہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں اللہ کے خوف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھے بات کرو۔ آپ کیوں یہ دائیں بائیں جاتے ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ آپ کیوں نہیں کہتے کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ جی ہم کفر بتائیں گے ان کا۔ آپ جو کہتے ہیں ہم غیر مسلموں کا کفر بتائیں گے، ان کا شرک بتائیں گے، لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے۔ میں اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم شرک اور کفر کو ان پر واضح کریں گے، لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو غیر مسلم کہیں گے۔ تو بتائیں جو کفر کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا؟ وہ جو شرک کرتا ہے وہ کیا وہ مشرک نہیں ہوتا؟ یہ کیا آپ لوگوں کو گھول کے پلا رہے ہو بھائی؟ عقل بھی کسی چیز کا نام ہے غامدی صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم غیر مسلموں کو کافر نہیں کہیں گے، ان کا کفر بتائیں گے۔ تو بتائیں جو کفر کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے، وہ تو کافر بن جاتا ہے، کیونکہ کفر سے ہی تو کافر بنے نا۔ کفر کرے گا تو کافر بنے گا نا۔ آپ نے کفر مان لیا تو کافر ماننے میں آپ کو کیا مصیبت پڑتی ہے؟ تو آپ مانیں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی غلط تعبیرات تشریحات کر کے لوگوں کے ایمان کو غرق کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم غیر مسلموں کا کفر بتائیں گے، شرک بتائیں گے، لیکن ان کی تکفیر نہیں کریں گے۔ یہ بول کر بھی آپ نے قادیانیوں کی سائیڈ لی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی سے صراحت کے ساتھ دعوی رسالت و نبوت ثابت نہیں۔ یہ سن لیجئے، گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں اس زمانے کے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں۔ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی تو صوفی آدمی تھا، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ سن لیجئے، یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ بنیادی طور پر صوفی تھے، تصوف سے ان کا اشتغال تھا، اسی طرح کے اوراد وظائف چلے یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں، آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے اسی میں۔ اور ایک جگہ آپ کہتے ہو، آپ نے کہا کہ مخاطبہ الہی کا امکان ماننے سے قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی مخاطبہ الہی کا آپ امکان مانیں گے پھر ہوگا نا کسی نہ کسی کو، تو قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے کا انکار کر دیتے ہیں کہ اب قیامت تک وہی دین کی فائنل اتھارٹی۔ یعنی اگر یہ امکان مان لیا جائے کہ فلاں آدمی سے اللہ نے باتیں کی ہے، مخاطبہ الہی ہے، اللہ فلاں آدمی سے مخاطب ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ اگر حضور کے بعد کسی کے لیے مخاطبہ الہی کا امکان بھی اگر مان لیا جائے تو قرآن کی اتھارٹی ختم ہوتی ہے۔ تو مرزا قادیانی جو ہے یہ تو کہتا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ مخاطبہ الہی کا اعزاز مجھے ملا ہے، جتنا مجھے مخاطبہ الہی حاصل ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی الہی بارش کی طرح اتری، تو وہ مخاطبہ الہیہ تو دور کی بات، وہ تو وحی الہی کا قائل ہے مرزا قادیانی۔ تو آپ نے کہا کہ مخاطبہ الہیہ کا امکان اگر مان لیا جائے تو قرآن کی اتھارٹی ختم ہوتی ہے۔ تو بتائیے اگر وحی الہی کا عقیدہ اگر مان لیا جائے، امکان کیا یقین اگر مان لیا جائے کہ وحی الہی آ رہی ہے بارش کی طرح، اور کوئی کہے کہ مجھ پر اتری ہے، تو کیا اس سے قرآن کی اتھارٹی ختم نہیں ہوتی؟ تو جو شخص قرآن کی اتھارٹی ختم کرے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اس نے تو قرآن کو مانا ہی نہیں۔
آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح جب آپ کی ختم نبوت کا آپ انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے کا انکار کرتے ہیں کہ اب قیامت تک وہی دین کی فائنل اتھارٹی ہے۔ تو جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس حیثیت سے کہ اب قیامت تک رسول اللہ اور اللہ کا قرآن یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ آپ نے یہ مانا کہ وہ بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو جب مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو اس نے اس فائنل اتھارٹی قرآن مجید کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ قامدی صاحب آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب آپ کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ دعوی نبوت اس سے ثابت نہیں ہے؟ لیجیے آپ کی تسلی کے لیے میں چند حوالہ جات مرزا قادیانی کے پیش کرتا ہوں کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے جس کو آپ صوفی کہہ رہے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن ہے اور اس کی جلد نمبر 18 ہے۔ وہ جب طاعون پھیلا تھا ہندوستان میں اور قادیان کے اندر طاعون لیٹ پہنچا تھا تو اس وقت مرزا قادیانی نے کہا تھا، کہتا ہے سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ یہ دعوی رسالت نہیں ہے؟ مرزا کہہ رہے خدا کا رسول قادیان میں تھا، اس وجہ سے یہاں پر طاعون نہیں آیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 226 رسالے کا نام ہے دافع البلا۔ اس رسالے کو مرزا انجینئر پڑھ رہا تھا، دافع البلا۔ انجینئر صاحب اور عربی سیکھنے والے کاکے، یہ دافع البلا نہیں، یہ دافع البلا ہے۔ اب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231 پر آ جائیے۔ یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب بتائیے غامدی صاحب، کیا یہ صاف صاف دعوی رسالت نہیں ہے، دعوی نبوت نہیں ہے کیا یہ؟ آپ پھر کس بنیاد پہ لوگوں کو جھوٹ سکھا رہے ہو کہ مرزا قادیانی سے صراحت دعوی نبوت ثابت نہیں ہے؟ ذرا سن لیجئے، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 206، ایک غلطی کا ازالہ، یہ رسالہ ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہتا ہے کہ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا، صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ کیا یہ دعوی رسالت نہیں ہے؟ آگے سنیے، آگے کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ کیا یہ دعوی رسالت نہیں ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے۔ پھر آپ کس بنیاد پہ لوگوں کو جھوٹ سکھا رہے ہو کہ مرزا قادیانی تو صوفی آدمی تھا، اس نے تو دعوی نبوت اور رسالت کیا ہی نہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ غامدی صاحب آپ نیم قادیانی ہو، آپ نیم قادیانی، آپ قادیانی کی سائڈ لیتے ہو، ان کے لیے سپیس بناتے ہو آپ۔